ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ کام کیا ہے کہ الیکٹرک نے ایک ہی صف میں حکمرانوں کو اور ایک ہی صف میں جناب سرکار کو اور عوام کو کھڑا کر دیا ہے. ہوا کیا ہے، جس طریقے سے عید کے تینوں دن بجلی گئی ہے، سوچے عید پہ تو بجلی کی تاکید کی جاتی ہے بلا تعطل فراہم کی جائے، لیکن تینوں دن بجلی گئی ہے. عوام کے گھروں میں جو گوشت خراب ہو گئے، لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، عید خراب ہو گئی. اب پتہ چلا سرکار بھی بڑی مشکل میں آ گئی کہ الیکٹرک کی بدولت. بھائی گوشت تو خراب ہوئے کراچی میں لوگوں کے گھروں میں، لیکن اب ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری بسیں تھیں، ای وی بسیں تھیں، وہ بھی کھڑی ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چارج کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے. اب کراچی میں ایک بجلی بحران جاری ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ عید پہ وہ سارا بجلی بحران جو تھا وہ ہم کتنا اسے متاثر ہوئے تھے. اب شہری ٹرانسپورٹ نظام کو بھی متاثر کرنا شروع کر دی ہے بجلی کی بندش نے. ہو کیا رہا ہے کہ الیکٹرک بس سروسز مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں. پیپلز بس سروس کی اگر ہم بات کریں تو انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 3 روز سے مہران ڈپو کو بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے الیکٹرک بسوں کو چارج نہ کرنے سے متعدد روٹس پر آپریشن جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اور انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر عارضی طور پر ہائبرڈز مختلف روٹس پر چلانا شروع کر دی ہیں. اچھا، اب جو سروس انتظامیہ ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر بجلی جلد فراہم نہ کی گئی جو مہران ڈپو ہے تو وہاں پر روٹ سروس جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا، جس سے جو روزانہ سفر کرنے والے شہری ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حالات ہیں. پہلے عوام جو ہے وہ پریشان تھی بجلی کے مسائل سے. اچھا، کے الیکٹرک کا مسئلہ کیا ہے جناب؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں پہ روڈ جو ہے بنا ہوتا ہے وہ روڈ دوبارہ سے کھود دیا جاتا ہے، کہا جی کہ الیکٹرک کی یہاں پہ جو ہے وہ تاریں ڈلنی ہیں. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. عوام تو عوام، اب سرکار بھی پریشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب. ذرا بتائیے گا کہ الیکٹرک نے تو پہلے تو پبلک کی عید خراب کی جس طرح بجلی گئی. اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو الیکٹرک بسز ہیں وہ چارج نہیں ہو پا رہی کیونکہ ڈپو پر جو ہے وہ بجلی معطل ہے. تو یہ صورتحال کیسے قابو میں آئے گی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ یہ جو ہماری الیکٹرک بسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ الیکٹرک پہ ہی چارج ہوتی ہیں اور چارج کے بعد وہ چلتی ہیں. تو جب مہران ڈپو پہ کے الیکٹرک کی جانب سے سپلائی بند تھی 2-3 دن تو وہ آپریشن متاثر ہوا، لیکن ہم کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. جہاں تک اوور آل آپ نے بات کی کہ عوام پریشان ہے، عوام اس وقت پورے سندھ بھر میں بہت زیادہ پریشان ہے. اور سندھ بھر میں جب کے الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو یا سیپکو ہو، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے اس وقت عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا یہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ ٹرانسفارمر ہٹا دیتے ہیں، یہ اٹسیلف آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کبھی بھی کلیکٹو پنشمنٹ کے لیے نہیں کہتا، اور اس کی اجازت پوری دنیا میں کہیں نہیں کہ آپ کلیکٹو پنشمنٹ دو. کہ یہاں تو انفارچونیٹلی کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں یہ الیکٹرک کمپنیز اور ڈسکو جو بھی ہے. اس میں آپ کو سپوز کہ اگر آپ اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، میں نے بجلی کا بل نہیں دیا اور آپ نے بھرا ہوا ہے، تو میں نے نہیں بھرا تو آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کریں گے، آپ پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے. کے الیکٹرک نے سب یہی کہا ہے. وہ اس کو لائن لاسز ڈکلیئر کر کے کہ ٹھیک ہے ایک محلہ ہے اس میں لائن لاسز ہوئے کیونکہ کسی نے بل نہیں بھرا تو پورے محلے کی جو ہے بجلی وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی کلیئرلی وائلیشن ہے. شرجیل صاحب، ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ آ کر اپولوجائز کر لیں جو لوگوں کی عید انہوں نے خراب کی، بٹ دے ڈیڈنٹ. اور یہ لائن لاسز تو اب اللہ ہی پورے کر سکتا ہے سر. انسان تو پورے کرتے کرتے بہت سے گزر گئے کراچی میں، لیکن آپ ایک ماشاءاللہ با اختیار وزیر ہیں سر. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے ایک بے بسی کی تصویر ہے. آپ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اسٹوڈینٹس، امپلائیز ہیویلی ریلائی کرتے ہیں ای وی بسز پہ ٹرانسپورٹ کے لیے. اب اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیے حل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. ایک تو جتنے بھی یہ الیکٹرک کمپنیز میں نے کہا کہ یہ جہاں کا مسئلہ نہیں، کراچی میں آپ کو 12 گھنٹے کی رسد. اگر آپ حیدرآباد یا سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ 50 سینٹی گریڈ ہے، وہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. مجھے بتائیں کہ اس گرمی میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ کے وہاں پہ 50 سینٹی گریڈ سے اوپر اس وقت پارا چل رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان الیکٹرک کمپنیز کو ہم کہہ کے تھک گئے کہ جب اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں تو پوری یوٹیلیٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور لوگوں کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ کلیکٹو پنشمنٹ اس کے لیے میں خود کورٹ میں بھی گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں انڈیویجل کیپیسٹی میں کافی عرصہ پہلے میں کورٹ میں بھی گیا، ہائی کورٹ میں نے پٹیشن داخل کی. میں نے کہا کہ جی جو
یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ابھی تو وہ چیز کورٹ میں پینڈنگ ہے، لیکن اس کو میں نے ادھر کو اٹھایا ہوا ہے. ہم نے اسمبلی میں بھی اس کو بہت دفعہ ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کرا ہوا ہے. شرجیل صاحب کہ الیکٹرک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے عوام کا مسئلہ ہے نا، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں عوام اتنا بھاری بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے، ساتھ میں اس میں ٹیکسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی بھر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پانی کا بحران ہو، اگر ہم اپنے نمائندے سے پوچھیں وجوہات کیا ہیں جی کہ الیکٹرک نے جی بجلی بند کی ہوئی ہے تو پانی کی جو موٹر ہے وہ نہیں چل پا رہی، بسیں نہیں چل پا رہی ہیں، پھر لوگوں کے گھروں میں جس طرح عید گزری ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا نیپرا کے ساتھ بیٹھ کے نکلے گا، وفاق کے ساتھ بیٹھ کے نکلے گا، کیا پلان کیا ہے؟ ظاہر ہے عدالت میں تو معاملہ ہے، وہ تو جب فیصلہ آئے گا تو آئے گا، لیکن ابھی فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کو ریگولیٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی ڈومین میں آتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نہ صرف پابند کریں. اور اب ہم کوئی فیور کی بات نہیں کر رہا، ہر آدمی کہتا ہے جی آپ آئین اور قانون کے حساب سے چلیں. میں نے کہا کہ اگر کوئی بنا ڈیفالٹر ہے اس کی بجلی 100 دفعہ کاٹے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ جی کسی نے بل نہیں بھرا ہے آپ اس کو بجلی نہ کاٹیں. ان کے پاس جب اگر آپ کو حل پہ جائیں گے ان کے پاس وہ انہوں نے انفراسٹرکچر پہ وہ خرچہ کیا نہیں ہوا ہے، انڈیویجل ان کے پاس سسٹمز نہیں ہیں. لیٹس سپوز اگر کسی ایک گھر کی بجلی کو ڈیفالٹڈ ہے تو آپ ادھر سے تار کاٹیں. یہ کیا کرتے ہیں پورا ٹرانسفارمر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. دیہات میں تو یہ چل رہا ہے کہ پورا ٹرانسفارمر. اب اس گاؤں میں اگر 100 گھر ہیں اور 10 لوگوں نے نہیں بھرا تو جو 90 گھر ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا کہ ان کا پورا ٹرانسفارمر چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیونکہ ان کی اپنی انہوں نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ پہ کی نہیں ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو سر یہ تو وفاق میں تو آپ بھی اتحادی ہیں وفاق کے ساتھ، تو یہ وفاق میں خود وفاقی وزیر پریشان ہے. تو یہ تو وفاقی وزیر پریشان ہے، بالکل درست مینشن کے. خواجہ آصف صاحب کے باورچی کے گاؤں میں ان کا ٹرانسفارمر اڑ گیا تو پھر باورچی کو 80,000 روپے دے کے لگوانا پڑا. انہوں نے ٹویٹ بھی کی باقاعدہ. تو یہ بجلی کا محکمہ کوئی اسکروٹنائز نہیں کر رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. دیکھیے جی ان کو اپنے چیلنجز ہوں گے، میں یہ نہیں بولا کہ وفاقی ڈپارٹمنٹ کو چیلنج نہیں ہے، چیلنج ہے، لیکن ان کو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. مطلب پرانے جو ہے ٹریڈیشنل طریقوں سے مسئلہ حل آج اتنے مطلب ڈیکیڈ تک نہیں حل ہو سکا نا. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ نے اس کو سولوشن کرنے کے لیے ان کمپنیز کی کیپیسٹی بڑھانی ہے. یہی کمپنی جب پروفٹ کماتی ہیں اور یہ پروفٹ میں یہ لاس میں نہیں ہے کمپنیاں، یہ کمپنی جب پروفٹ کماتی ہیں تو پھر اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، اپنے اس سسٹم کو بہتر کریں کہ اگر کوئی ایک ڈیفالٹر ہے تو وہ ڈیفالٹر جو ہے وہ اس کا جو ہے پنشمنٹ پکڑے، پورا محلہ یا پوری کالونی یا پورا علاقہ نہ پکڑے. تو یہ اس میں کرنا چاہیے. وہ اس میں بھی بچت کرتے ہیں، وہ کمانے کے بعد انویسٹمنٹ ری انویسٹمنٹ اپنے انفراسٹرکچر میں نہیں کرتے. آپ دیکھیں ابھی بھی بارش پڑ جاتی ہے، بارش کے بعد فوراً کبھی بجلی کے آپ کو ٹرانسفارمر ٹرپ ہو جاتے ہیں. دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے، یہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور شرجیل صاحب یہ پانی کا مسئلہ جو ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جون جولائی کا مہینہ ہے، میجورٹی آف کراچی آئٹس یہ فلیٹس میں رہتے ہیں، بند، یہ بالکل بند فلیٹس ہیں، نہ یہاں پر ہوا کا گزر ہے. پھر جس طریقے سے گرمی پڑ رہی ہے، پانی نہیں ہے، بچے ظاہر ہے گھروں میں ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ یہ مسئلہ حل پہ کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بھی دو وجوہات میں آپ کو کھول کے بتاؤں. ایک تو آپ کا اوور آل جو سسٹم میں شارٹ فال ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ریسنٹلی جو سندھ کو جو سپلائی ہوتی ہے اس سال کی طرف سے اس میں 20% کی شارٹیج ہے. 20% ایک بہت بڑا ہیوج والیوم ہے اس کا پانی کا، وہ شارٹیج ہے. اس پہ سندھ گورنمنٹ نے 23 مارچ یا 24 مارچ کو 23 مئی کو یا 24 مئی کو لیٹر بھی لکھا تھا اسٹاک کو کہ جی ہمارے پاس اس طرح ہمارے جو ہے وہ پانی کی شارٹیج ہے. 2 دن پہلے بھی میں نے اس کو میٹر کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی آپ کی جب وہ شارٹیج آپ پوری سپلائی اوپر سے بند کرتے ہو تو پورے سندھ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے بشمول کراچی کی. تو وہ ہمارے ساتھ پرابلم. ہم نے کہا کہ 91 کا جو اکارڈ ہے، 91 کے اکارڈ کے تحت سندھ کو اس وقت شیئر دیا جائے پانی کا جو ایز پر اکارڈ سندھ ڈیزرو کرتا ہے، اور یہ اٹ از این ایگریمنٹ. تو اس پہ ابھی نہیں ہو رہا، تو وہ بھی ایک الگ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے. تو سر فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جن علاقوں میں ٹینکرز کی سہولیات نہیں پرووائڈ کی جاتی تھی یا وہاں پر لائنوں میں پانی آتا بھی تھا وہ ٹینکر نہیں استعمال کرتے تھے، تو وہاں پر ایٹ لیسٹ ٹینکرز بھجوا دی جائے تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی پورے محلے میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، لوگ اپنی ضروریات کے مطابق پانی تو استعمال کر لیں. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو واٹر بورڈ اپنا کام کر رہا ہے کہ یہ اس کو اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح کیا جائے، کیونکہ اگر ان کے پاس جو شیئر ہی کم پہنچ رہا ہے ڈھابی جی کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ واٹر بورڈ کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے.
हालांकि अभी हमने 100 MGD का हब पे जो है वो बनाया हुआ है और वहां से एडिशनल सप्लाई आ रही है, जिससे कुछ हम वेस्ट को और बाकी इलाकों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर वाटर बोर्ड काम कर रहा है इतना। अच्छा, तो अब इस मसले का फौरी हल फिर हम देख रहे हैं कि हो जाएगा, होगा क्या शर्जील साहब? देखिए, मैंने वही कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अगर एक दूसरे का पहले का मेरा रिकॉर्ड देखे, हमने इस पर उसको हाईलाइट भी किया और राइटिंग में भी लिखा है, तो ये बयान गलत तक नहीं है। हमने कहा कि जो हमारी शॉर्टेज है पानी की, वो कॉल करके पूरी की जाए पहले और अकॉर्ड को फॉलो किया जाए। अगर पानी पूरा आएगा तो हम इंशाअल्लाह सबकी सप्लाई प्रॉपर चलेगी। अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो सबको उसका जो है वो करना पड़ता है प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच शर्जील इल्हाम मेमन साहब हमारे साथ। हमने कोशिश ये की कि आवाम के मसाइल जो आप लोगों का इस वक्त मसला है उसको सामने रखें। आपका हमारा सेम ही मसला है। वहां से आपने देखा कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार थोड़ी सी हमें बेबस नजर आई। ख्वाजा आसिफ जैसे विफाकी वजीर बेबस हो, वो कह रहे हैं जी ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए पैसे देने पड़े। तो फिर आप सोचें कि बिजली वाले कितने बाइख्तियार हैं, जब चाहे बिजली मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक वाले आकर पब्लिकली बता क्यों नहीं देते कि आखिर मसला क्या है। थोड़ी सी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आकर पब्लिक को अपोलोजाइज करेंगे कि हमने आपकी ईद पे जो हुआ तो ये रीजन थी, वो रीजन थी, कुछ तो आके बात करें। आप ये जो लाइन लॉसेस की बात है, मुझे एक बात बताएं, एक मोहल्ले के अंदर फर्ज करें 500 घर है, उन 500 घरों में से अगर 10 घरों ने बिल्स नहीं पे किए हुए तो उसका मतलब है कि आप 500 के 500 घरों की बिजली मुनक़ता कर देंगे। यही होता है। अंदर बीमार भी होंगे, अंदर मरीज भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे। सेकेंडली, कराची में लोगों के पास गर्मी का तोड़ क्या है? ना एसी है, ना कूलर है। एसी तो बिल आएगा बेचारा, और अगर लाइट आएगी तो एसी ऑन होगा। गर्मी का तोड़ कराची में है पानी डाल लेंगे अपने ऊपर और जाके फिर पंखे में बैठ जाएंगे, और वो पानी भी नहीं आ रहा। तो फिर आवाम जाए तो जाए कहां पर? इतना दीवार के साथ लगाया हुआ है आवाम को। तो बस हम आप लोगों के लिए दुआ गो है, हम आपकी आवाज बनकर आपकी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम सब रिलेट कर सकते हैं सारी सिचुएशन से। ये जनाब तमाम तर मामलात हैं।